اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا اور کھلم کھلا دعوت توحید کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے حق کے متلاشی تھے۔ انہوں نے فطرت کائنات کا مشاہدہ کیا۔ جب انہوں نے آسمان پر ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو فرمایا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اے قوم، میں بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کو پہچانا، حق کو پایا اور اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کی چادر پہنائی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی طرف بلانے کا حکم دیا، نبوت عطا ہوئی اور ساتھ ہی ایک عظیم مشن بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر فرشتہ نما مجسمے بناتا تھا اور لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ چونکہ انسان محدود صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ براہ راست خالق کائنات سے رابطہ نہیں کر سکتا، تو ان مجسموں کی پوجا کرو تاکہ یہ آسمان پر جا کر تمہاری سفارش کر سکے اور رزق بڑھا سکے۔ ان مجسموں کی سفارت سے صحت، اولاد اور رزق ملتا ہے۔ پوری قوم ان کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ کیوں کر لائق عبادت اور خالق ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود بے بس لاچار ہیں۔ یہ بت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 74 میں ذکر ہے وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے لِأَبِيهِ آزَارَ أَتَتَّخِذُ، اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ پکڑتے ہو اصنامًا آلہۃً، بتوں کو معبود پکڑتے ہو یا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی آراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرمی، عقل مندی اور محبت سے اپنے والد کو سمجھایا، لیکن والد نے انکار کیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 42 سے 44 تک ہے اذا، جس وقت کالا، کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا آباتی، اے میرے ابا جان، لیما، کیوں، تعبدو، آپ عبادت کرتے ہو، ما لا، اس چیز کی جو نہیں، یسمعو، سن سکتا، ولا، اور نہ، یبصرو، دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، ان کا شیئن، کسی طرح کا بھی۔ اے ابا جان، آپ اس کو معبود کیوں بناتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یا آباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے وہ، ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعینی، میری پیروی کرے، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا آباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، مت عبادت کرو شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا آباتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب چھو جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا عذاب چھو جائے اور آپ شیطان کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں کچھ اس طرح سے جواب دیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 46 میں ہے قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم،
اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑ چکے ہو؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ اگر تم باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اور ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ سورۃ مریم آیت نمبر 47 میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیا، قال سلام علیکا، ابراہیم نے کہا آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ کان بی حفیظا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی سختی کے جواب میں فرمایا آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیے ایک بیٹے کا کردار، باپ کی مخالفت کے باوجود محبت، احترام اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کا پیغام دیا، وہ نہ مانا اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا اور دھمکی دی، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں بت پرستی سے روکنے اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ شورى میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ آیت نمبر 69 تا 89 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اور ان کے سامنے ابراہیم کا حال پڑھ کر سناؤ۔ اس قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا تو انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اور ان کی پوجا پر قائم ہے۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او يَنْفَعُونَكُمْ او يَضُرُّونَ یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی اگر تم ان کی پوجا نہ کرو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالو کہنے لگے، قوم نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون قوم نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا، جیسے آج بھی کسی کو قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے آباء و اجداد سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم اسی پر قائم ہیں۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے ان کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی کیا تم نے کبھی ان کی صلاحیتوں پر غور و فکر کیا ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ سب میرے دشمن ہیں سوائے میرے رب العالمین کے، یعنی تم اور تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے ہو اور کر رہے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔ میرا دوست میرا پروردگار میرا رب ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدینی جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، یعنی دین اور دنیا میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی اور مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی انواع و اقسام کا رزق پیدا کرنے والا، اور جو پانی ہم پیتے ہیں اسے بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، یعنی بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ بیماری بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے آتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی۔ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اللہ کے ادب و احترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی وہی جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، یعنی روز قیامت جب سب کو زندہ کرے گا تو مجھے بھی زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ یہاں امید یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید یقین کے مترادف ہی ہوتا ہے۔
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور دل میں سچائی کا نور تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے نرمی اور محبت سے کہا، اے میری قوم، یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے گرد بیٹھتے ہو؟ قوم کے لوگ اس سوال پر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عقل مندی سے دلائل سے بات کی اور فرمانے لگے، کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم لاجواب ہو گئی مگر اپنی ضد پر اڑی رہی۔ قوم نے کہا، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچائی اور جرت کے ساتھ اعلان توحید کیا اور کہا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بت میرے دشمن ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ میرا معبود تو صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں وہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ قوم کے لوگ بہت غصے میں آ گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ سچ پر قائم رہے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 26-27 میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، میں بیزار ہوں ان سب سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اب ابراہیم اکیلا تھا، قوم مخالف تھی، باپ دشمن ہو چکا تھا، مگر ابراہیم تھا خلیل اللہ جو حق پر قائم رہا۔ ابراہیم کا پیغام واضح تھا، اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، مگر قوم نے انکار کیا۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 28 میں ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہ کلمہ پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں موحدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے توحید کے وجہ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لعلہم میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں، یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پر مبنی تھا، نہ کہ شرک پر۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدبرانہ جواب۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔